اردو کی جو اصطلاح ہے وہ اس معاملے میں بہت جامع ہے، مخنث. اس کا مطلب یہی ہے کہ مذکر اور مؤنث کے درمیانی کوئی لفظی ہے. تو اسی حوالے سے میں اگلا سوال اقبال صاحب سے ہی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پیدائشی طور پر یا تھوڑا سا آگے کی عمر میں جو بیرونی جنسی اعضاء ہیں ان سے شناخت ممکن نہ ہو کہ یہ جو شخص ہے یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو پھر کیا دوسرے ذرائع ہم اتنی کامیابی سے استعمال کر سکتے ہیں جس میں ہارمونز ہیں، جینز ہیں، کروموسومز ہیں، اندرونی تولیدی اعضاء ہیں، یعنی یوٹرس یا اووریز کی جو موجودگی ہے، کہ اس کی بنیاد پر ہم اس یقین تک پہنچ سکیں کہ غالب جنس کون سی ہے؟ تو کیا ایسے طریقے ممکن ہیں؟ مختصر سے جی اس میں ایسے طریقے موجود ہیں. ایک تو کلینکل ایگزامینیشن اور ہسٹری ہے، وہ جو کوالیفائڈ پیڈیٹیشین اور کوالیفائڈ نیونیٹالوجسٹ ویری ارلی ایج میں وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں اس میں جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ میل پریڈامیننٹ ہے یا فیمیل پریڈامیننٹ یا دونوں کو پریڈامیننٹ نہیں کرتا، تو اس صورت میں دونوں کو ڈٹرمن کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ، کروموسومل اسٹڈیز اور اس کے ساتھ جو ہے ہارمونل اسٹڈیز، یہ تینوں چیزیں کرنے کے بعد پھر ایک بورڈ اس کا فیصلہ کرتا ہے. ایک اکیلا آدمی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. which should be comprised of pediatrician, plastic surgeon یا پیڈیٹیشین یا نیونیٹالوجسٹ اگر بچہ چھوٹا ہے، اور اس کے ساتھ ایک یورولوجسٹ if required، پلاسٹک سرجن یا یورولوجسٹ، اور پھر اس کے ساتھ ایک سوشالوجسٹ، ایک عالم دین اور ایک سوشل ورکر. تو یہ سارے لوگ مل کے ایک کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ وچ وے ٹو گو. جو میڈیکل والے ہیں وہ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ یہ پریڈامیننٹلی میل ہے یا پریڈامیننٹلی فیمیل ہے، تو یہ اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے. اس کی بیس کے اوپر پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کی کیا ٹریٹمنٹ ہوگی.